اور کعبہ کے نگران ہیں۔ ابرہہ کو لگا کہ آپ ضرور خانہ کعبہ کے لیے سفارش کرنے آئے ہوں گے۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میرے 200 اونٹ جو تمہارے لشکر نے پکڑ لیے ہیں، میں ان کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم اونٹوں کی فکر کرتے ہو اور اس گھر کی کوئی بات نہیں کرتے جس پر تمہارے آباء و اجداد کا دین قائم ہے۔ میں اسی کو گرانے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے ایسا جواب دیا جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے ان کی فکر کر رہا ہوں۔ بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ غرور سے ہنسا اور بولا، وہ بھی مجھے نہیں روک سکے گا۔ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کون سی ہستی موجود ہے اور ابھی اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب کے جاتے ہی اس نے اپنی فوج کو مکہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب فوراً خانہ کعبہ گئے، اس کا دروازہ پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ پھر قریش کو حکم دیا کہ سب لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اسی وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابرہہ کا سب سے بڑا ہاتھی محمود مکہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا۔ فوجی اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، مار پیٹ بھی کی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب اسے یمن یا شام کی طرف موڑا جاتا تو وہ چل پڑتا، لیکن جو ہی مکہ کی جانب لایا جاتا تو پھر بیٹھ جاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ اسی دوران اچانک سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ آنے لگے، ہزاروں کی تعداد میں چڑیوں کی طرح کے پرندے جو نہایت تیزی سے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ آتے ہی انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر وہ کنکر برسانے شروع کر دیے۔ جس سپاہی کو لگتا اس کا جسم وہاں سے پھٹ جاتا اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو جاتا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مشین گن سے فائرنگ کی جا رہی ہو۔ پوری فوج میں بھگدڑ مچ چکی تھی، سب سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور آسمان سے مسلسل گولیوں کی طرح پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پورا میدان لاشوں سے بھر